عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، کس طرح بنگلورو میں پیش آئے ایک معاملے میں 2 مسلم نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے وائرل ویڈیوز کے حوالے سے، اور جس نے کہا تھا کہ ہم نے گاندھی جی کو نہیں بخشا تو تمہیں کیا چھوڑ دیں گے، کرناٹک سے ہم کو دھمکی دینے والا ہندو لیڈر گرفتار ہوا۔ مدنی 100 کیا ہے جو لانچ ہوا آج، اور محبوبہ کے الزامات کیا ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ 292 مدارس کی منظوری پر کس طرح اس وقت تلوار لٹکی ہوئی ہے، وہیں پر سرکاری اسکولوں کی کتابوں سے اردو کی کتابیں غائب ہو چکی ہیں تو اس پر تبصرہ ہے، اور اردوغان نے کیا بیان دیا۔ ادھر ترک 5th جنریشن تیاری کی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، تو کیا واقعی میں سعودیہ اور امریکہ میں اس وقت اختلافات پائے جا رہے ہیں؟ آخر وہ کون سی رپورٹ ہے جو اس جانب اشارہ کرتی ہے؟ رپورٹ بھی رکھوں گا۔ وہیں پر بحر مردار کے قریب جھیل کا رنگ خون جیسا کیسے ہو گیا اور کیوں کر کے ہوا، یہ ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، بالخصوص کرناٹکا کے مقامی دکنی زبان میں۔ یہ ویڈیو آپ کے موبائل میں بھی پہنچی ہوگی۔ اب اس سلسلے میں بنگلورو پولیس نے 2 مسلم نوجوانوں کو مبینہ طور پر اس شخص پر حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے جس نے ایک مسلمان عورت کو اپنے موٹر سائیکل پر لفٹ دی تھی، یا یوں کہیں کہ وہ مسلم خاتون ایک مرد کے ساتھ جو ہے برقع پوش جا رہی تھی اپنے کام کے لیے، اور دونوں ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں، اس عورت کے بیان کے مطابق جو اس ویڈیو میں دیکھا گیا ہے، آپ نے سنا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب ایسٹ بنگلور کے ڈپٹی کمشنر پولیس سری ناتھ جوشی نے بتایا کہ پولیس ان دونوں مسلم نوجوانوں کو ایک ویڈیو کا نوٹس لینے کے بعد گرفتار کیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ اس سلسلے میں انسپکٹر نٹراج کی قیادت میں ایک ٹیم تشکیل دی گئی اور ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے ویڈیو کی بنیاد پر کارروائی کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ واقعہ جمعہ کی رات بنرگٹا روڈ پر ڈیری سرکل کے قریب پیش آیا۔ دونوں گرفتار ملزمان ایک نجی بینک میں کام کرتے ہیں اور ڈیوٹی کے بعد گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ دوسری جانب ریاست کے وزیر اعلیٰ بسوراج بومائی نے پولیس کی کارروائی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت ایسے واقعات سے سختی سے نمٹتی ہے۔ واضح ہے کہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں برقع پہننے والی خاتون موٹر سائیکل پر جا رہی ہے۔ دیکھنے کے بعد ملزموں نے موٹر سائیکل کو روکا اور ایک نوجوان نے خاتون سے پوچھا کہ وہ غیر مسلم کے ساتھ سفر کیوں کر رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ویڈیو میں آپ نے دیکھ چکا ہوگا، اور ویڈیو آپ کو مجھے بتانا بھی نہیں ہے تفصیلات آواز کے ساتھ، اس لیے کہ ویڈیو سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت کس طرح دھجیاں اڑ رہی ہیں، ماحول کیا ہے اس وقت، کس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ وہ رپورٹ آپ نے پڑھی ہوگی جس رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ غیر مسلمانوں کے ساتھ جتنی بھی لڑکیاں شادی ہوئی ہیں ان میں سے 75% لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں سے بعض لڑکیاں دبئی چلی جاتی ہیں اور جسم فروشی کے دھندے پر لگ جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، بے گھر ہو رہی ہیں۔ ایسے ماحول میں اس طرح کے حادثات پر، اس طرح کے سانحات پر قابو کرنے کی ذمہ داری سب پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ایک دیندار گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک مرد یا ایک عورت اس طرح کا کبھی وہ اس طرح کا اقدام نہیں کرے گی، تو مطلب یہ ہوا کہ دین سے دوری ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو ہے زندگی کی میں آزاد لائف کا اس قدر چسکا بیٹھ گیا ہے کہ مرد کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے اس کی بیوی جو ہے کسی کے غیر مسلم کے بیک میں بٹھا کر کے بھیجنا شریعت میں کتنا اور کہاں تک جائز ہے۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کو جو ہے آداب سے سمجھانے کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ماحول ایسا ہے کہ آپ نفرت پھیلائیں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جب یہی معاملہ مسلم لڑکی کے ساتھ ہوتا یا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکا ہوتا تب بھی اسی طرح کا شور و غل ہوتا، اور خود مسلمان آگے بڑھ کر کے بولتے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر کوئی مسلمان پر وار کرتا تو اس کو جو ہے سیکولرزم یاد آتا، آزادی یاد آتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو ہے جیسے کو تیسا کا معاملہ ہے، آپ اگر غلطی کریں گے تو مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے آپ اس خاتون کو جو ہے اس شخص پر حملہ کرنے کے بجائے اس خاتون کو سمجھاتے، یا پھر جو ہے خاموشی سے جو ہے اس کو فوٹو نکال کر کے اس کا تعاقب کرتے، اس کے گھر والوں کو کون ہے، اس کا شوہر کون ہے، بند کمرے میں بیٹھتے سمجھانے کی کوشش کرتے، یہ الگ معاملہ ہے۔ لیکن آپ اس پر حملہ کریں گے، اس کو ویڈیو بنائیں گے، وائرل کریں گے، تو پھر آپ بھی وہی کر رہے ہیں جو ہندوتوا کی ٹیمیں کر رہی ہیں۔
ہندوتوا کی ٹیمیں جو کر رہی ہیں اسی کا بدلہ آپ لے رہے ہیں یا پھر جو اسی طرح کی غلطی آپ کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ شاید ان کو چھوڑا جائے لیکن آپ کو نہیں چھوڑا جائے، کیونکہ آپ کا تعلق مسلمانوں سے ہے۔ تو اس وجہ سے جان بوجھ کر کے بھی ایسی غلطی نہ کریں۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو ہے جس طرح سے اب یہ بحث چل نکلی ہے سوشل میڈیا میں کہ کیا کیا جائے خواتین کو، جو ہے مسلم خواتین کو ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے، مسلم طالبات کو ان تمام چیزوں سے روکنے کے لیے، غیر مسلموں سے دوستی روکنے کے لیے، اور اس طرح شرک کے اعمال میں ہوں یا اس طرح کے ایسی بہت ساری جو ایک مہذب معاشرہ جس کو جو ہے پسند نہیں کرتا، ایسی چیزوں کے لیے روکنے کے لیے جو مساجد کے آس پاس میں جو مسلمان رہتے ہیں اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ مساجد کے ذمہ دار اس طرح کے گھرانوں کو نشاندہی کرے کہ کون کس طرح کی راہ روی پہ اختیار کر رہا ہے، تب جا کر کے اس پر جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے آپ ایسی تنقید کریں اور سب ویڈیو بنائیں وائرل کر دیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر ہندوتوا تنظیمیں بھی ایکشن لیں گے اور ایک نفرت کا ماحول بنے گا اور آگے جا کر کے جو ہے یہ کھینچا تانی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے، جس نے سی ایم کو کہا تھا کہ ہم نے گاندھی جی کو نہیں بخشا تو تمہیں کہاں چھوڑیں گے، اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہاں کرناٹک ہندو مہاسبھا کے سیکریٹری دھرمیندر نے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ اور بی جے پی کو لے کر ایک سخت بیان دیا۔ دھرمیندر نے کہا تھا کہ برسر اقتدار بی جے پی نے میسور میں ایک تاریخی مندر کی انہدام کی اجازت دے کر ہندوؤں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوؤں کے خلاف حملوں کو لے کر اگر گاندھی جی کو مارنا ممکن تھا تو آپ کیا چیز ہے۔ پولیس نے اس دھرمیندر کو گرفتار کر لیا ہے۔ منگلورو پولیس نے ریاست کے وزیر اعلیٰ کو دھمکی دینے کے الزام میں اب اسے گرفتار کر دیا گیا ہے۔ دھرمیندر کے خلاف ہندو مہاسبھا کے ریاستی صدر نے ہی شکایت درج کرائی تھی، یعنی کسی اور شکایت درج نہیں کرائی تھی، بلکہ جس تنظیم سے اس کا تعلق بتایا جا رہا ہے اسی کے صدر نے جو ہے شکایت درج کرائی تھی۔ ہندو صحابہ کا دعویٰ ہے کہ پارٹی نے انہیں سال 2018 میں نکال دیا تھا۔ واضح ہے کہ دھرمیندر نے یہ بھی کہا ہے کہ اب اس لڑائی میں RSS کا استعمال کر اپنی حرکتوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نیوز پورٹل میں شائع خبر کے مطابق انہوں نے الزام لگایا تھا کہ مندر انہدام کیے جانے کے خلاف سنگھ کی تنظیموں کی لڑائی بی جے پی حکومت کی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایک سخت گیر تنظیم سے تعلق رکھنے والے اس لیڈر کی اس وقت گرفتاری سامنے آئی ہے۔ ناظرین گرامی، جھوٹ کیسا پھیلاتا ہے سوشل میڈیا یا پھر جو ہے یہاں کے چینلز، وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ پہلے جو ہے سوشل میڈیا میں افواہیں پھیلائی جاتی تھی، اب تو جو ہے مین اسٹریم میڈیا بھی اسی کے تابع یعنی اسی کے پیچھے چل نکلا ہے، اسی کو فالو کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک شخص کو پتھروں سے مار دیا گیا۔ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیو پتھر مار کر ایک شخص کا قتل کرتے طالبانیوں کا ہے۔ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد سے سوشل میڈیا پر کئی غیر مصدقہ ویڈیوز تصاویر حال کی بنا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ہم اس کی تصویریں یہاں پر صرف پیش کر سکتے ہیں کاپی رائٹس کے چلتے۔ تو اسی خبر کی تصدیق کو جو ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے یا وائرل نیوز جو ہے وہ افواہ ہے، اس کو دی کوئنٹ کی خبر کے مطابق سال 2018 کی یہ خبر ملی جس میں اسی ویڈیو کی اسکرین شاٹس ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق واقعہ افغانستان کے صوبے جوجان کا ہے، جہاں ایک 60 سالہ شخص کو اپنی ہی بیٹی کے ساتھ آبرو ریزی کرنے کے الزام میں اسے پتھروں سے مار ڈالا گیا تھا، اور یہ خبر تھی 2018 کی، اور اس وقت طالبان کی حکومت تو تھی نہیں۔ کئی سوشل میڈیا یوزرز نے اس ویڈیو کو افغانستان میں طالبان کے ظلم کا بتا کر کے شیئر کیا اور اس کو باقاعدہ جو ہے الگ انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے طالبان کو ظالم کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت اس کی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پرانا ویڈیو ہے جس کو دوبارہ جو ہے طالبان سے جوڑ کر کے دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سال 2009 کے ٹویٹ میں یہی ویڈیو ملی، لیکن اس ٹویٹ میں ویڈیو کو الگ دعوے سے شیئر کیا گیا۔ اس ٹویٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ویڈیو افغانستان میں پتھروں سے ہوئی عیسائی خاتون کے قتل کی ہے۔ اس ویڈیو کو ٹویٹر پر 10 لاکھ سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح پرانی خبروں کو اس وقت طالبان سے جوڑ کر کے وہ میڈیا کہیں یا وہ لوگ جو طالبان کی حکومت جن کو ہضم نہیں ہو رہی ہے، وہ جھوٹی خبریں پھیلا کر کے بدنام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں مدنی 100 کیا ہے۔ دینی و دنیوی دونوں تعلیم کے حصول کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے دونوں تعلیم کی یکساں اہمیت و ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بات مولانا حسین احمد مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ دیوبند اور ہند گرو اکیڈمی دہلی کے باہمی تعاون سے
IIT NEET JEE की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह करते हुए कही इस सेंटर में 500 तलबा की गुंजाइश है, जिसमें 100 गरीब मगर सलाहियतमंद बच्चों को मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी, जिसमें हिंदू बच्चे भी शामिल होंगे। ये सेंटर दिल्ली और देवबंद दोनों जगहों पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह मुस्लिम कौम को आलिम दीन, मुफ्ती, काजी की ज़रूरत है, इसी तरह डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील और सिविल सर्वेंट, साइंसदान, असातिज़ा, प्रोफेसर वगैरह की भी ज़रूरत है ताकि वो मुसलमानों के खला को पूरा कर सकें। उन्होंने कहा कि हम मदरसे के लोग हैं, एक के बदले दसियों मदरसे कायम कर सकते हैं, लेकिन असरी इदारे हमारे लिए कायम करना मुश्किल था, लेकिन हमने अहबाब के ताउन से इस सिमत में कदम बढ़ाया है और आज देवबंद में स्कूल, BEd कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लड़कियों के शहर के वस्त में एक स्कूल चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लोग हर मैदान में उसी वक्त अपना कदम जमा सकते हैं जब उनकी स्कूल की तालीम मेयारी हो। उन्होंने ये भी कहा कि अगर स्कूल की तालीम मेयारी होगी तो वो कहीं भी दाखिला ले सकते हैं और कहीं से भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से मदनी 100 के ताल्लुक़ से जो है इस वक्त जो है 500 तलबा की, इसमें 100 सलाहियतमंद गरीब बच्चों को मुफ्त कोचिंग जो है दिए जाने का फ़ैसला इस वक्त मदनी 100 नामी इस जो है नए चैनल से शुरू किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं 292 मदारिस की मंजूरी पर इस वक्त तलवार लटक रही है, यानी रजिस्ट्रार मदरसे के सिलसिले में आपको बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड लखनऊ के ज़रिए चल रहे मंजूर शुदा मदारिस के मुंतज़मीन को मंजूरी लेने के लिए दोबारा दरख्वास्त देनी होगी। इसके लिए मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार RP सिंह ने फरमान जारी कर दिया है। इस नए फरमान से मदारिस के मुंतज़मीन के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि तजदीद कारी में कई सख्त इल्तिज़ामात हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए चल रही मदारिस दर्जा 1 से 5 तक तहतानिया व दर्जा 6 से दर्जा 8 तक की मंजूरी ज़िला अक़लियती फ़लाह व बहबूद अफसर के ज़रिए फ़राहम की जाती थी। मदरसा बोर्ड के कानून 2016 के निफाज के बाद इस पर रोक लगा दी गई। अब ज़िली सतह से मंजूरी ना मिलेगी, बल्कि बोर्ड के दफ्तर लखनऊ से मंजूरी ली जा सकेगी। रजिस्ट्रार RP सिंह ने ज़िला अक़लियती बहबूद अफसरान को ख़त भेजकर अफसोस का इजहार किया है कि जिन मदरसों की आरिज़ी मंजूरी उन्हें हर 5 साल के बाद तजदीद करानी होगी। रहनुमा हिदायत की निफाज के बाद तजदीदकारी के लिए एक भी तजवीज़ का ना जाना अफसोस का बाइस है। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जिन मदारिस पर जो है हुकूमत सरकारी तौर पर जिनको जो है मंजूरी मिल जाती थी, या फिर यूँ कहें कि जो है वहाँ से उनको ताउन मिलता था, ऐसे 292 मदारिस की मंजूरी पर इस वक्त तलवार लटकी हुई है। अगर उस पर जो है सही तौर पर मालूमात फराहम नहीं करेंगे तो इन तमाम चीज़ों की जो है चीज़ रद्द हो सकती है, इजाज़तनामा रद्द हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको अब रशिया ले चलता हूँ। रूस में एक बहुत ही अफसोसनाक वारदात पेश आई है। एक यूनिवर्सिटी में एक नामालूम शख्स की फायरिंग से 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। और इस वक्त जो आपको तस्वीर हम इस वक्त सामने रख रहे हैं, वीडियो हम कॉपीराइट्स के चलते दिखा नहीं सकते, ये खिड़कियों से कूद रहे यूनिवर्सिटी के तलबा हैं फायरिंग से बचने के लिए। कितनी बुलंदी से बच्चे अपनी जान बचा कर के, तलबा अपनी जान बचा कर के नीचे कूद रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे तलबा ज़ख्मी भी हो चुके हैं जो खिड़कियों से कूदे। इसमें तलबा व तालिबात तमाम के तमाम शामिल हैं। ये रूसी शहर परम की यूनिवर्सिटी में एक नामालूम शख्स की फायरिंग से अफरा तफरी मची। 8 अफराद हलाक होने की खबरें आ रही हैं, 6 ज़ख्मी हो चुके हैं। और ये कूदने की वजह से ज़ख्मी कितने हुए हैं इतनी बुलंदी से, उसकी अभी तक तफसीलात नहीं आई हैं। लेकिन एक वहाँ के मकामी चैनल से ली गई वीडियो से ली गई ये तस्वीरें जो हम आपके सामने रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी की प्रेस सर्विस का मानना है कि बाज़ तलबा और असातिज़ा ने ख़ुद को कमरों में बंद कर लिया है, अभी तक जारी है। मीडिया पर दिखाई गई फुटेज में लोग इमारत की पहली मंजिल से छलांगे लगाकर जान बचाने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, अब तक ये तफसीलात नहीं आई कि फ़ायरिंग करने वाला कौन है। जब तक ये रिपोर्ट आपके सामने हम लोग रिकॉर्ड करके पेश करने की कोशिश कर रहे थे, तब तक इतनी ही खबर आई हुई थी। मज़ीद तफसीलात की जानकारी लेने की कोशिश हो रही कि आखिर क्यों फायरिंग हुई, और यूनिवर्सिटी में क्या यहीं का तालिब इल्म तो नहीं था, या बाहरी कोई गुंडे थे, तमाम चीज़ों को, या फिर कोई दहशतगर्दाना कार्रवाई तो नहीं। तमाम पहलुओं पर जो है जाँच करने की कोशिश हो रही है। और जिन लोगों ने खिड़की से कूदे हैं तलबा, उसमें भी बहुत सारे ज़ख्मी होने की खबरें हैं। तो वहीं पर फायरिंग से 6 अफराद के ज़ख्मी और 8 अफराद के हलाक होने की ये तस्दीक शुदा खबर इस वक्त रशिया से आ रही है, परम यूनिवर्सिटी से। नाज़रीन गिरामी, आइए सदर रजब तैयब एर्दोगान की बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि इस्लाम दुश्मनी का नज़रिया क़याम अमन की कोशिशों में शदीद मुतासिर कर रहा है। जनरल असम्बली के 76वें इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में मौजूद सदर एर्दोगान ने तुर्क अमरीकन नज़रियाती कमेटी की जानिब से मुनक़िदा मुनसिफ़ाना दुनिया का क़याम मुमकिन है कि ज़ेर उन्वान कॉन्फ्रेंस से उन्होंने ख़िताब किया।
انہوں نے کہا کہ انسانیت کو اس وقت کورونا کی وبا کے علاوہ ایک اور موذی مرض سے مقابلہ کرنا ہے جس کا نام اسلام دشمنی ہے۔ کئی سالوں سے جمہوریت اور آزادی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ممالک میں یہ ناسور تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسلام دشمنی اور غیر ملکی نفرت نے سیاست کو اپنا غلام بنا لیا، مسلمان کی عام زندگی اجیرن بن چکی ہے اور ریاستی پالیسیوں کا تعین کرنے میں شمار سماجی امن کی کوششیں اس وقت تباہ کن نظریات میں ڈھک چکی ہیں۔ صدر نے کہا کہ متعدد مغربی معاشروں میں ذہنیت داعش کے نظریات کی عکاسی کرتی ہے، جہاں عقائد، مذاہب، نام اور لباس کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف نفرت معمول کی بات بن چکی ہے۔ بعض سماجی تنظیموں کے ذریعے اس نفرت اور اسلام دشمنی کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں جو کہ قابل ستائش ہیں۔ ہمیں اس سلسلے میں مزید اقدامات کرنے ہوں گے۔ بطور ترکی ہم عالمی سطح کے ہر پلیٹ فارم پر اسلام دشمنی اور عدم مساوات کے خلاف اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، صدر نے امریکہ میں مصروف مسلم برادری کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی جو کہ بند کمرے میں ہوئی ہے، لیکن انہوں نے جانے سے پہلے ہی جو اسلاموفوبیا تھی اقوام متحدہ میں کی جو میٹنگ ہے جنرل اسمبلی کی، اس سے پہلے ہی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو دشمنی ہو رہی ہے وہ سیاسی سطح پر ہو یا سماجی سطح پر، اس کو جو ہے میڈیا کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، ترک دفاعی سسٹم میں جس انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اس کی الگ الگ خبریں آتی رہتی ہیں۔ اب ایک اور خبر آ رہی ہے اور یہ کہ ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز کے سربراہ نے کہا کہ کمپنی نے 5th جنریشن یا نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کہے جانے والے طیارے سے متعلق ڈیجیٹل ٹوین ٹیکنالوجی پر کام شروع کر چکا ہے۔ کمپنی نے اس مقصد کے لیے ترکی میں کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جس میں ایوییشن ڈیفنس انڈسٹریز کی طرف سے نامور شخصیات نے شرکت کی۔ ترک ایرو اسپیس نے فرنچ کمپنی ڈیزالٹ سسٹمز کے ساتھ بھی ایک معاہدہ طے کیا ہے جس کے تحت ترک ایرو اسپیس ڈیزالٹ سسٹمز کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ ترک ایرو اسپیس انڈسٹریز نے 3D ایکسپیرینس پروڈکٹ لائف سائیکل مینجمنٹ پلیٹ فارم اور ایوییشن انڈسٹری کے تجربے سے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کو ڈیزائن سے پروڈکشن میں لے جانے کے لیے استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، لمبی رپورٹ ہے لیکن بس میں یہ خبریں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو ہے ترکی جس انداز میں دفاعی سسٹم میں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہ جو ہے جس پر دنیا بے حیران اور ششدر ہے۔ ناظرین گرامی، یہ خبر آئی آج ایک رپورٹ کے حوالے سے کہ امریکہ اور سعودی عرب میں دھیرے دھیرے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض سے 115 کلومیٹر دور پرنس سلطان ایئر بیس سے اپنے پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام کو بیٹریز ہٹا دی ہیں۔ حالانکہ ان دنوں سعودی عرب کو حوثی باغیوں کی جانب سے شدید میزائل اور ڈرونز حملوں کا سامنا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ نے جون 2021 میں اعلان کیا تھا کہ وہ مشرق وسطیٰ سے سینکڑوں فوجیوں، جنگی طیاروں اور فضائی دفاعی نظام کو کہیں اور منتقل کرے گا۔ وال اسٹریٹ جریدے میں چھپنے والے آرٹیکل میں کہا گیا تھا کہ امریکہ نے عراق، کویت، اردن اور سعودی عرب سے فوجیوں، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور طیاروں کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب امریکی حکام کا ماننا ہے کہ حالیہ ڈیولپمنٹ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسی اثنا میں FBI کو 9/11 میں ملوث سعودی شہریوں کی تفصیلات منظر عام پر لانے کا کہا ہے۔ دوسری جانب امریکی سیکریٹری دفاع کا دورہ سعودی عرب بھی ملتوی ہو گیا ہے، جبکہ اسرائیلی حکام نے اس ڈیولپمنٹ پر مصر اور سعودی عرب کی جانب سے امریکہ پر شدید تنقید کے حوالے سے اسے خبردار بھی کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 3 ایسے واقعات جس میں ان پیٹریاٹ کو ہٹا لیا جانا اور امریکی سیکریٹری دفاع کا سعودی عرب کا دورہ ملتوی ہو جانا اور FBI کو 9/11 میں ملوث سعودی شہریوں کی تفصیلات منظر عام پر لانے کا آرڈر جاری کرنا، اس سے صاف اور واضح پیغام جاتا ہے کہ جو اس وقت سب کچھ ٹھیک نہیں ہے امریکہ اور سعودی عرب میں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے میں اس وقت چلتے چلتے آپ کو ایک ویڈیو جو مسجد اقصیٰ سے خوبصورت انداز میں آئی ہے جو آپ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر دے گی۔ یہ مسجد اقصیٰ کے معصوم پھول ہیں۔ فلسطینی بچے قبۃ الصخرہ میں ایک بلی کے ساتھ کھیلتے اٹکھیلیاں کرتے ہوئے نظر آئے تو اس خوبصورت منظر کو وہاں کے ایک نمازی نے کیچ کیا اور فلسطین کے مختلف پلیٹ فارمز میں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر شیئر کی تو وہ جو ہے جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اپنے لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی
نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،